بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، جزم سکون۔ جزم کہتے ہیں یہ چھوٹی سی جو دال ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور سکون کہتے ہیں جیسے با ہے، با کے اوپر یہ دال ہے تو با ساکن ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ جزم کہتے ہیں اس دال کو، چھوٹی سی جو آتی ہے، جس حرف کے اوپر بھی یہ چھوٹی سی دال آتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے با ساکن، دال ساکن، قاف ساکن، جیم ساکن، اس طرح۔ تو جزم اور سکون کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اور اس سبق کے اندر بھی میں نے سمجھا دیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ہم اب تک سبق پڑھ کے آ رہے ہیں پیچھے۔ تو ان میں کیا تھا؟ ان میں ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا، تو اس میں ہم نے گنہ کیا نون کے اندر، ٹھیک ہے، منذر۔ اسی طرح اظہار میں ہم نے کیا کیا؟ تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کیا، طیرن، نارن۔ اب یہ جو سبق ہے، یعنی پچھلے جو سبق گزرے ہیں وہ ایک ایک بار پڑھے گئے ہیں، یہ سبق بھی جو ہمارا چل رہا ہے یہ بھی ایک بار ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو 5 حروف یاد کرنے ہوں گے۔ کتنے؟ 5 حروف۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے حروف قلقلہ کتنے ہیں تو آپ کو بتانا ہے 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، 5 حروف قلقلہ ہیں۔ اب حروف قلقلہ اس کو آپ سمجھ لیجئے، حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ اور حروف سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اگر آپ کے الگ الگ یاد ہو جائیں تو الگ الگ یاد کر لیں، ورنہ یہاں ان کا ایک مجموعہ لکھ دیا گیا تاکہ آپ کے یاد ہو جائے۔ قاف، طا، با، قطب جدن، 5 حروف اس کے اندر آ گئے۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں، جیسے حمزہ، با، زبر، اب، اس طرح اس کو نہیں پڑھنا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جتنے بھی یہ 5 حروف آئیں گے، جتنے بھی قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن 5 حروف آئیں گے حروف قلقلہ کے، اور اس پہ ساکن، وہ ساکن بھی ہو، اس پر جزم ہو، تو وہ جو حرف پڑھا جائے گا جما کر پڑھا جائے گا، اس کی آواز ایسی لگے گی جیسے 2 بار آپ پڑھ رہے ہوں۔ جیسے گیند کو زمین پر مارتے ہیں وہ اچھلتی ہے، اسی طرح کسی آپ بند کمرے میں بولیں تو آواز گونجتی ہے، تو اسی طرح یہ 5 حروف گویا کہ گونجیں گے، سختی سے پڑھے جائیں گے۔ کیسے پڑھے جائیں گے؟ حمزہ، با، زبر، اب، 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 اب۔ سمجھے؟ اس تو اب جیسے یہ ہے، سین ہے، سین پر جزم ہے، سین ساکن ہے، تو جو سین ساکن ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بس، اس کو صرف نارمل پڑھیں گے، بس، بس، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے بس، بس، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اور وہ جزم 5 حرف میں سے کسی ایک حرف پر آئے، قاف، طا، با، جیم، دال، تو وہ حرف سختی سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اس میں کیا قاعدہ ہوگا تو آپ بتائیں گے قلقلہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با آیا ہوا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سختی سے پڑھیں گے، آواز لوٹے گی، سختی سے پڑھیں گے، آواز لوٹے گی، جما کر پڑھیں گے گویا کہ۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب، 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 جب، 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 بج، بج، بج۔ میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سختی سے پڑھا جا رہا ہے اور آواز گونج سی رہی ہے۔ صد، صد، سد، قط، قط، قط۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف جو منہ بھر کے حروف پڑھے جاتے ہیں، ایک تو اس میں سے قاف ہے، ایک طا ہے، یہ دونوں منہ بھر کے پڑھے جائیں گے، اور اوپر سے اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا آیا ہوا ہے۔ اس کو سختی سے پڑھیں گے، آواز واپس لوٹے گی۔ قط، 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 جق، جق، جق۔ اب یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو کمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ اس کے اندر حروف اس میں قلقلہ ہوگا یا نہیں۔ بتائیں آپ، اس کے اندر بھی بتائیں قلقلہ ہوگا۔ ایسے لکھیں کمنٹ کے اندر، 1، اس کے بعد میں لکھیں اس میں قلقلہ ہوگا، 2،
اس میں بتائیں کہ قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر لکھیے 3 نمبر، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا یا ہوگا، جو بھی ہوگا بتائیں. صد غل، میں غلط پڑھوں گا ان کو، آپ کو بتانا ہے کمنٹ کے اندر کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. بس کت جع صد غل تج وح سب اہ نص لق جل. اب آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے کون سے حرف میں نے صحیح پڑھا، کون سا غلط پڑھا، اور کمنٹ میں بتائیں کہ کس میں قلقلہ ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا امتحان ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقعا بروج محیط اہدنا. یہ جو قلقلہ کا سبق تھا یہ ہمارا پورا ہو گیا. آپ کو حروف قلقلہ کے جو حروف 5 ہیں ان کو یاد کرنے ہیں. اسی طرح اخفاء کے حروف بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، اظہار کے حروف بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. جو بھی حروف میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں وہ یاد ہونے چاہیے. آگے آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں آسانی ہوگی، قواعد میں اور رفتار میں. ساری چیزیں آپ کے لیے یعنی ایک طریقے سے یہ گرامر چل رہی ہے آپ کی قرآن کریم کی گرامر. جتنا اچھا آپ یہاں پڑھ لیں گے آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اب آپ جو ہے حروف قلقلہ یہاں پر اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں قاف کے اندر حروف قلقلہ دکھلایا گیا ہے ان کے اندر، یہاں طا کے اندر، یہاں با کے، یہاں جیم کے اور یہاں دال کے. ایک بار ان کو پڑھ لیتے ہیں. فلق خلق مقتن اقسم بطشا نطفة ونطعم يطعم سبحا قبل اذهب حبل حجر فجر نجعل تجهر عقد حسد صمد یلد. ٹھیک ہے، آپ کو خوب مشق کرنی ہے اس کی. یہاں قلقلہ کی مثالیں دی گئی ہیں، یہ آپ کا سبق ہے، اس کو آپ کو خود پڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ آپ خود ہجو بھی کر لیں گے، رواں بھی کر لیں گے. اس کو پڑھنے میں شاید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے، یعنی یا تو بنا ہوا ہے لیکن پڑھا جائے گا حمزہ ہی. یا با پیش یب، دال زیر دی، یب دی، حمزہ پیش او، یب دی او. تو جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپ ہم سے معلوم کر لیں، اور کوئی بھی چیز سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.